آیت الکرسی کی طاقت۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ میرے ماموں جان جب آپ کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں، ان کے ساتھ شہر بہاولپور میں پیش آیا۔ ان دنوں یہ 1970 کی بات ہے۔ ان دنوں ماموں جان کے امتحان کی کر رہے تھے۔ شہر بہاولپور کا قدیم علاقہ فرید گیٹ ہمیشہ سے رونق رہا۔ رات کے وقت ماموں جان کچھ خریدنے فرید گیٹ آئے۔ طلباء سامان لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ سردیوں کا دھند بھرا موسم تھا۔ رات کے کم و بیش 10 سے زیادہ وقت تھا۔ فرید گیٹ سے نکلتے ہی ان کو سڑک کے کنارے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتی ایک عورت جو کہ ایک برقع پوش تھی نظر آئیں۔ ماموں جی نے موٹر سائیکل وپسا روک دیا۔ عورت نے کہا، اس وقت کوئی سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ نہیں مل رہا اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماموں جان کا گھر بغداد اسٹیشن سے 1 کلومیٹر پہلے حمیدیہ میلے والی گلی میں تھا، لہذا انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہہ دیا۔ وہ عورت ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ کے سفر کے بعد میلے والے گلی آ گئی۔ ماموں جان نے اس کو کہا، میرا گھر اسی گلی میں ہے، مگر میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ مگر عورت خاموش رہی۔ بغداد اسٹیشن قریب آتا گیا اور سڑک سنسان ہو گئی۔ جو لوگ بہاولپور رہتے ہیں یا بہاولپور دیکھا ہوا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان دنوں بغداد اسٹیشن پہ پرانے خالی کوارٹر ہوا کرتے تھے اور آبادی نہ ہونے کے قریب تھی۔ بغداد اسٹیشن کے سامنے مین روڈ پر موٹر سائیکل روک کر ماموں نے کہا کہ لیجئے آپ کی منزل آ گئی۔ وہ عورت بولی، وہ سامنے میرا کوارٹر ہے، وہاں اتار دیں۔ ماموں جان نے حامی بھر لی۔ 2 گلیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماموں جان کو یوں لگا جیسے موٹر سائیکل پہ وزن بھر گیا ہے۔ ماموں جان بولے، وہ عورت خاموش رہی۔ تیسری گلی میں ایک کوارٹر تھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ عورت بولی، یہاں روک دو۔ عورت نیچے اتر گئی۔ ماموں جان نے موٹر سائیکل موڑ کر سلام کر کے موٹر سائیکل آگے بڑھانا چاہی، مگر یوں لگا جیسے منو وزن پڑ گیا ہو۔ موٹر سائیکل آگے بڑھنے کا نام نہ لے رہی ہو، حتیٰ کہ موٹر سائیکل رک گیا۔ عجیب سی کیفیت ہے۔ ماموں جان نے کہا کہ یہ موٹر سائیکل کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت بولی، یہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں گیا۔ بڑی قسمت والا ہے تو کہ تیری ماں اس وقت تجھ کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک رہی ہے۔ تیرے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے مجبور کر رہا ہے، ورنہ اب تک میں تیرا خون سارا نکال چکی ہوتی۔ ماموں جان کپکپاتے ہونٹوں سے اعوذ باللہ کہا اور موٹر سائیکل کو ریس دی۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی چل پڑی۔ بقول ماموں جان کے انہیں پتہ کہ کیسے راستہ کٹا، کیسے گھر آیا۔ گھر آ کے زور زور سے دروازے بجایا۔ سب کی آنکھ کھل گئی۔ گھر جا کے بات سنتے ہی نانی اماں جی نے کہا کہ کچھ دیر پہلے تمہارا خیال آیا، تم ابھی تک گھر نہیں آئے تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے تمہارا تصور کر کے پھونکی تھی۔
اس رات ماموں جان سو نہ سکے۔ جب آنکھ لگتی تو ان کو لگتا کوئی ان کے پاؤں پہ انگلیاں پھیر رہا ہے۔ اس ساری رات پورے گھر میں عجیب سی بدبو پھیل رہی۔ صبح گھر والوں نے محلے کی عورتیں بلوا کر آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کروایا تو گھر سے بدبو ختم ہوئی۔ کچھ دن بعد ایک دوست کے ہمراہ دوپہر کے وقت ماموں جان بغداد اسٹیشن تیسری گلی میں اس کوارٹر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کچرے کا ڈھیر تھا۔